السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے اسے سنیں۔ میں نے اپنے سارے دوستوں کو بلاک کیا ہے، سارے غریب ہے۔ اب میں اپنے دوست کو، اب اگر وہ ان بلاک رہیں گے وہ کیا مانگیں گے؟ ادھار پیسے، فضول باتیں کریں گے، جس بلاک دیم اپنی زندگی سے فضول۔ یہ ہے شاہد انور LLC والا۔ اس کی مفتی طارق مسعود سے بھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک جنگ چلتی رہی۔ اس کے سوچنے کا ڈھنگ دیکھیں آپ۔ اگر کوئی غیر مسلم اس قسم کی سوچ رکھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پاس دین اسلام جیسی نعمت نہیں ہے۔ وہ فلی اس دنیا میں دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی ورلڈلی گینز حاصل کرنے کے لیے کمپلیٹلی سنک ہو چکے۔ لیکن ایک شخص جو یہ کلیم کرتا ہو کہ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے اسلام کی سمجھ ہے اور مجھے دین کا پتہ ہے، اور پھر وہ اس قسم کی باتیں کرے اور علماء کے اوپر عجیب سی باتیں کرے اور سارا کے سارا تکیہ اس دنیا پہ رکھے اور زبان ایسی استعمال کرے جس میں حقارت ہو، جس میں تذلیل ہو۔ مقصد یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں، انہیں بیدار کر رہا ہوں، لیکن طریقہ کار ایسا ہو کہ لوگوں کی تذلیل کا، تضحیک کا پہلو نکلتا ہو۔ تو حافظ صاحب ہیں یہ، انہیں اتنا تو پتہ ہوگا کہ قرآن کریم میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے دوستوں سے قطع تعلق ہی کر لو، کیونکہ اب وہ میرے سٹیٹس پہ، میرے لیول پہ نہیں ہے، وہ غریب ہیں، مجھ سے پیسے مانگیں گے، تو یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو انفارچونیٹلی اٹ ہیز کریپٹ ان دا مائنڈ سیٹ آف مسلمز ان سیورل پلیسز ان دا ورلڈ۔ مختلف جگہوں پر مسلمانوں میں یہ سوچ آ چکی ہے کہ اب وہ جتھے بندیاں کرتے ہیں، اپنے ہی لیول کے لوگوں سے ہم ملیں گے، پرانی دوستی یاریاں چھوڑ کے نئی دوستی یاریاں کس لیول پہ بنا رہے ہیں؟ پیسے کے لیول کے اوپر۔ انہوں نے معیار رکھا ہوا ہے کہ ملٹائی ملینئرز کا ایک گروپ ہے، تو سرجنز کا ایک گروپ ہے، تو ڈاکٹرز کا ایک گروپ ہے، اسپیشلسٹ کا ایک گروپ ہے، انجینئرز کا ایک گروپ ہے، اور IT والوں کے اپنے گروپس ہیں۔ یہ جو گروپ بندی، جتھا بندی ہے، یہی امت کو توڑ دیتی ہے۔ اور یہی چیز ہم نے دیکھی ہے مسلمان ممالک میں بھی، اور یہی تھاٹ یہ اب عام انسان کے اندر ڈالتا جا رہا ہے کہ جو لوگ تمہارے سٹیٹس کو میٹ نہیں کرتے ان سے ملنے کی ضرورت نہیں، اپنے دوستوں کو بلاک کر دو۔ دوستی یاری کا معیار کبھی بھی ثروت پہ نہیں رہا، ثروت یعنی مال و دولت پہ نہیں رہا دوستی یاری کا معیار، نہ رشتوں کا معیار۔ اللہ نے یہ معیار ہی نہیں رکھے۔ اللہ نے کیا معیار رکھے ہیں؟ اللہ نے کیا معیار رکھے ہیں؟ اللہ نے معیار یہ رکھا ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہر چیز کو مال و دولت میں تولا جائے؟ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں تم نے ہدایت مانگی نا، تو اللہ نے سورہ بقرہ میں اس کا جواب دیا پہلے پیج پر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے اور ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہے، پر اس سے ہدایت تقوی والوں نے لی ہے۔ ہدایت لینے کے لیے تقوی شرط ہے۔ تو اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اسی آیہ نمبر 3 کے آخری حصے کو دیکھیں، اللہ کیا فرماتا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ان جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں پہ خرچ کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، جس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں وسائل دیے ہیں تو لوگوں کی مدد کرو۔ یہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اس میں مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان تمام جگہوں پہ خرچ کرنا اس میں داخل ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کا کہا ہے۔ اس میں صرف جہاد ہی داخل نہیں ہے، اس میں دیگر مصارف بھی داخل ہیں۔
زکوٰۃ بھی داخل ہے، دیگر صدقہ خیرات بھی داخل ہے، قرض حسنہ بھی داخل ہے، عام رشتہ داروں پر اور دیگر لوگوں پر مال کا خرچ کرنا، سارا کچھ اس میں داخل ہے۔ تو ایسے لوگوں کی سوچ پر افسوس ہے، بڑی متکبرانہ سوچ ہے، بڑی تکبرانہ لہجے ہیں اور بڑی ہی کھوکھلی قسم کی سوچ ہے۔ یہ ہر شے کو مال و دولت میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسی مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے انسپائر ہوتے ہوں گے، پر اللہ محفوظ رکھے ایسی نچلی گھٹیا سوچ سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔